قرآن شریف میں آیات ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے بندے سے تمہیں سست ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی بالا اور اعلیٰ ہو اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر انسان ایمان والا ہے تو وہ اعلیٰ بھی ہے اور بالا بھی ہے اور بہت بہتر ہے۔ اگر انسان ایمان والا نہیں ہے تو وہ نہ اعلیٰ ہے نہ بہتر ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ زندگی میں جتنی چیزیں ہیں ہمارے تابع ہو گئی ہیں، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جتنی چیزیں ہیں، مفہوم ایسا ہے آیات کا، یعنی جتنی چیزیں ہمارے تابع ہو گئی، زمین سے اوپر آسمان کے نیچے، کیا کیا؟ ابھی گائے کو آپ پکڑ لو، جانور کو پکڑ لو، جس طرف اس کو لے جانا چاہو جاتا ہے نہیں جاتا؟ جاتا ہے نا۔ اسی طرح جو چیز آپ کرنا چاہو آپ کے سب چیز مسخر ہے۔ اگر ہم دیکھیں، ایک بات سنیں، میں آپ کو ایک آسان سی مثال آج دیتا ہوں۔ ابھی ایک بندے کے ساتھ میرا دل کرنے کا بات نہیں کر رہا، میں اس کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا، وہ مجھے آوازیں دے آخر کہے گا تم میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ تو میں اس کو کہوں گا میرا دل نہیں کر رہا۔ اگر ایک بندہ مجھے کچھ کھانے کو دے تو میں اس کو کہوں یار میں نہیں کھاتا، میرا دل نہیں کر رہا۔ کیا نہیں کر رہا؟ اگر ایک بندہ کہ مجھے دیکھو، میں سے نہیں دیکھوں گا کہ مجھے کیوں نہیں دیکھ رہا، تو میں سے کہوں گا میرا دل نہیں کر رہا۔ تو دل کا جو ہے پورے جسم پر قبضہ ہے، حالانکہ دیکھا آنکھوں سے جاتا ہے، حالانکہ بولا زبان سے جاتا ہے، حالانکہ سنا کانوں سے جاتا ہے، کھایا منہ سے جاتا ہے، لیکن یہاں کیا کہتے ہیں؟ دل نہیں کر رہا۔ دو ٹوک جملہ۔ تو جس دل پر یہ چیزیں ہوں کہ میرا دل نہیں کر رہا یہ کاموں سے، وہ اس کاموں سے، اور جس دل پر اللہ کا راج آ جائے، کیا آ جائے؟ جس دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا راج آ جائے تو آپ خود سوچیں وہ دل غلط کاموں کی طرف کبھی نہیں جائے گا، وہ دل اس راستوں کی طرف نہیں جائے گا جس پر اللہ ناراض ہوتے ہو۔ یہ دل وہی کرے گا جو اللہ چاہتا ہے۔ آج زندگی کس طرف جا رہی ہے ہمیں سوچنا چاہیے، آج ہم نے سوچنا چاہیے۔ جو بندہ ذکر کرنے پر آتا ہے اس کو روکا جاتا ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ سلسلہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ کہاں کی باتیں ہیں۔ اگر علماء کرام ایسے کرتے ہیں تو پھر عوام سے ہم کیا گلہ کریں گے؟ عوام سے میں کیا گلہ کروں گا یار؟ لیکن لوگوں کے کان بھرنا، لوگوں کو ذکر سے روکنا، یہ کم علمی ہے۔ اب شیطان جو ہے انسانوں کی شکل میں بھی آتا ہے، انسان کے روپ میں بھی آتا ہے اللہ سے دور کرنے کے لیے۔ اب ایک بندہ صحیح طریقے سے ذکر کر رہا ہو، اس کو کیا کہے گا؟ انسان کی شکل میں آئے گا، اس کے عزیز و اقارب کی شکل میں، یار یہ ذکر مت کرو، تم لوٹ کر میرے پاس آؤ گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یار میں نے ایک بات سوال پوچھنا ہے، اگر یہ لوٹ کر تمہارے پاس آئے گا وہ تو الگ بات ہے، لیکن ادھر یہ بتاؤ یہ یہاں پہ ذکر کر رہا ہے کہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ غیر شرعی کام کر رہا ہے، یہاں پہ اذکار کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، تزکیہ نفس کر رہا ہے، تو اس کو تزکیہ نفس کے لیے چھوڑ دو، اس کے راستوں میں رکاوٹیں مت بنو۔ اگر تمہاری وجہ سے یہ ذکر چھوڑ دے، اگر تمہاری وجہ سے یہ اللہ کے دین کا راستہ چھوڑ جائے تو تمہارے لیے سب سے بڑا دنیا میں یہی خسارہ ہے۔ اگر کسی کو دین پر لا نہیں سکتے اس کو دین سے توڑو مت۔ ہمارے یہاں پہ زندگی کس طریقے سے چلتی ہے؟ اسی اندازوں میں چل رہی ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرتے ہیں، لوگوں کی باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں پر عمل کرنا نہیں ہے، اس معاملات میں لوگوں کی باتوں پر عمل نہیں کرو گے، دین کے کام میں پھر کسی کو نہیں دیکھنا پڑتا، کسی کو نہیں دیکھو گے، چاہے وہ جو بھی ہے، اس سے چھوڑ جاؤ گے، اس سے کٹ جاؤ گے، تو پھر دین کے راستوں پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، تزکیہ نفس کرنا، اپنے نفس کی اصلاح کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور پھر اپنے نفس کی اصلاح کر کے لوگوں کی اصلاح کرنا یہ بھی آسان کام نہیں ہے۔ شیطان کے مختلف وار ہوتے ہیں، انوارات کے ذریعے سے وار کرتا ہے کہ تم تو بہت بڑے بزرگ بن گئے، تم تو بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے۔ نہیں، ان چیزوں کو سمجھ کر چلنا ہے۔ اہل علم والوں سے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ قرآن کی آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور جو شیخ کے بنا چلتا ہے وہ خسارے میں چلتا ہے، وہ ناکامی کے باعث ہو کر چلتا ہے۔ ابھی مراقبے کا ٹائم آ جاتا ہے، ذکر کا ٹائم آ جاتا ہے، شیطان کیا کہتا ہے؟ یہ دنیا کا کام کر لو پھر ذکر کر لو گے۔ پھر جب وہ کام کر لیتا ہے پھر تھک جاتا ہے، پھر کہتا ہے یار کل کر لوں گا، کل کرتے ذکر رک جاتا ہے، مراقبے رک جاتے ہیں۔ تو اپنے نفسوں کی اصلاح اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ اپنے زندگی میں اور اپنے دن کی روٹین بنا لینی چاہیے کہ اس ٹائم میں نے یہ اوراد کرنے، اس ٹائم میں نے یہ وظائف کرنے، اس ٹائم میں نے یہ معمولات کرنے، تو پھر آسانی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ آسانی ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ
جس نے ان باتوں پر عمل کیا ہے، جس نے مشائخ کے ساتھ جڑ کر چلا ہے اور جس نے مشائخ کی صحبت میں رہا ہے، تو وہ کبھی ناکام نہیں رہا، وہ کامیابیوں کی منزلوں پر چلا ہے۔ وہ عالم ہو نہ ہو، وہ غیر عالم ہو، لیکن جس نے شیخ کی بات مانی ہے، شیخ کی تابعداری کی ہے، تو وہ کیا چلا ہے؟ کامیابیوں کی راہ کی طرف چلا ہے۔ وہ کامیابیوں نے اس کے قدم چومے ہیں۔ مرکز سے جوڑ کر رہنا، کہتا ہے نا، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈل جاؤ گے۔ اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ یہ راستے جو ہیں دل دینے کے راستے ہیں، اس میں دل دو گے تو کامیاب ہوگے، اور اگر دل نہیں دو گے تو کامیابی نہیں پاؤ گے۔ کامیابیوں کی تصور، کنسپٹ سوچنا بھی مت، کامیابیوں کی طرف سوچنا بھی، ادھر دل دو گے، یہ دل کے فیصلے ہیں۔ دل دو، نسبتیں منتقل ہو جائیں گی تمہارے اندر، خود بخود تم میں فیض داخل ہو جائے گا۔ اور اگر دل نہیں دیا، زبان سر چل کے آئے، زبان کے زور پر چل رہے ہو، تو کبھی بھی تمہارے اندر نسبت منتقل نہیں ہوگی، فیض تمہارے اندر داخل نہیں ہوگا۔ فیض کے لیے دل دو گے، سوچو گے نہیں، دماغ کا استعمال نہیں کرو گے،